اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو علم ہے کہ آج 28 مئی ہے اور جسے یوم تکبیر بھی کہا جاتا ہے، یہ ملت اسلامی پاکستان کے دفاع میں ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے، جس کی بنا پر سب کانٹیننٹ انڈو پاکستان کے اندر طاقت کا توازن جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ برادران ملت اس کی ابتدا 1963 میں جب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو اس وقت کی امریکن نواز وزراء نے، خاص وزیر خزانہ شعیب صاحب نے اس تجویز کو مسترد کروا دیا۔ اس کے بعد 1968 میں جب ایوب خان فرانس گئے تو فرانس کے صدر ڈیگال نے پاکستان کو ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ کی پیشکش کی، لیکن اس وقت بھی جو منصوبہ بندی کے جو ڈپٹی چیئرمین تھے وہ اور کچھ اور حضرات نے مل کر اس کو بھی جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک نہ چڑھنے دیا۔ جب 1971 کا یہ دلخراش واقعہ پیش آیا اور زمام اقتدار ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، جس کے لیے ان کا جو درینہ خواب تھا ایٹمی قوت بنانے کا، انہوں نے اس پہ کام شروع کیا۔ انہوں نے کئی ممالک کے دورے بھی کیے اور ان کو باور بھی کروایا کہ پاکستان یہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہے دوست اسلامی ممالک میں۔ اور پھر 1974 میں ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ جو فرانس نے دینے کے بعد امریکہ کے دباؤ پر واپس لے لیا، انہوں نے اپنے طور پر انڈیجنس پروگرام کا آغاز کیا اور ڈاکٹر صاحب کو ایوب خان کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر سمر اقبال مند صاحب سے اور دیگر تمام ساتھیوں سے مل کر اس پروگرام کو آگے چلایا۔ اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یہ پروگرام جو ہے اس کی جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں آگے چلا۔ یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سزا ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر ملی، وہی سزا میاں نواز شریف کو اس کا باضابطہ دھماکہ کرنے پر بھی ملی۔ 1958 اس سے پہلے 1974 میں جب ہندوستان نے پوکھران کے علاقے میں راجستھان میں جب اندرا گاندھی صاحبہ کی حکومت میں اس کا پہلا دھماکہ کیا تھا تو اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا۔ میں پاکستان کے ان تمام حکومتوں کا، ان سربراہان حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا واحد پروگرام تھا کہ جس میں سیاسی مخالفت کے باوجود، شخصی یا سیاسی مخالفت کے باوجود اس پروگرام کو جاری رکھا۔ اور پھر جب بی جے پی کی حکومت نے 1998 میں باضابطہ طور پر ایٹمی دھماکے کیے تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کے جواب میں اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے 5 کیے تھے، ہم نے 6 کیے تھے، اور اس دوران بڑی لالچ دی گئی۔ صدر کلنٹن نے خاص طور پر دیگر مغربی ممالک نے، انہوں نے کہا تھا یو ول بی دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ اگر آپ یہ نہ کریں، لیکن وہ اور ان کے بعد ساتھی جن میں راجہ ظفر الحق صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، یہ لوگ موجود تھے اور جنہوں نے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی اس دھماکے کی، اس پروگرام کی، لیکن آخرکار میاں نواز شریف صاحب کی کوشش برابر ثابت ہوئی اور یہ جو ہے پاکستان باضابطہ طور پر دنیا کا پہلا اسلامی ممالک میں جو ہے وہ ایٹمی ملک بنا اور چھٹا اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ حضرات، میں یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان اور چین کے درمیان ایک فوجی کشمکش جاری ہے، اور اس کے حوالے سے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ چین کے ساتھ جنگ کر سکے، اس کو علم ہے اس بات کا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چین سے سیاسی اور فوجی عزیمت اٹھانے کے بعد اس کو اگر یہ خدشہ ہو کہ اب چین اس کے اوپر باقاعدہ کوئی فوج کشی نہیں کرے گا تو مودی اپنی بیوقوف جنتا کو ساتھ رکھنے کے لیے وطن عزیز پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات اٹھا سکتا ہے۔
اس حوالے سے میں اپنے دفاع کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اور یہ بھی دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے زندگی سب سے بڑا جہاد اس کے نفس کے خلاف ہے، اور جو جہاد تلوار سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ایک دفاعی جنگ ہے کہ جب ان کے اوپر جارحیت مسلط کر دی جائے، جب ان کے مذہبی عقائد کے تحت انہیں باعث زندگی گزارنے سے جو ہے وہ روکا جائے، تو پھر مسلمان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری بہادر مسلح افواج اور اس پروگرام سے جو لوگ منسلک ہیں کہ وہ قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اگر ایسی صورتحال بھی درپیش ہوئی۔ انشاءاللہ عزیز، ہم روایتی جنگ میں ہندوستان کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کی آنے والی نسل یاد رکھیں گے۔ ہم نے بہت سارے ابھی جو ادھار ہیں وہ اتارنے ہیں، ہم نے 1971 کا ادھار بھی اتارنا ہے، اور میں ہندوستان میں جو سمجھدار لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے اندر مودی کے ایجنڈے کو ناکام کریں اور اس خطے کے اندر امن قائم کریں۔ ہندوستان جو سوچ رہا ہے کہ وہ 2050 میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہوگا، وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا اگر اس نے پاکستان کی جانب کوئی جارحانہ جو ہے وہ نظر ڈالی، اس نے اگر کوئی اقدام اٹھایا اس نے۔ ہم یہ چاہتے، دیکھیے ہمسائے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اپنے طور پر راضی خوش رہے ہندوستان کے لوگ، اور ہم لوگ اپنی ترقی کر سکیں، وہ اپنے عقائد کے تحت، اپنے سیاسی فلسفے کے تحت اپنی زندگی گزاریں، لیکن وہ زندگی نہیں کہ جو آج مسلمانوں پر جو عرصہ یا تنگ کیا ہندوستان کے اندر اور پھر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر۔ میں کابرین ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر پر سے اپنا غاصبانہ قبضہ جو ختم کریں اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے تحت ہی موقع دیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ میں یہ بھی ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان نے باز نہ آیا تو پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ خجراب سے لے کر لکھن پور تک انشاءاللہ پاکستان کا سبز علاجی پرچم لہرائے گا۔ آج میاں نواز شریف صاحب دیار غیر میں ہیں، ان کی صحت خراب ہے، وہ اپنے علاج کے لیے وہاں پر وہ مقیم ہیں۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور آپ ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں جو پاکستان نے ترقی کی تھی، جس کا راستہ روکا گیا کچھ عدالتی فیصلوں سے اور کچھ اور فیصلوں سے، انشاءاللہ العزیز آپ باعزت وطن واپس آئیں گے اور قوم کی قیادت کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پاکستان ترقی کرے گا اور اس دنیا میں اس خطے کے اندر اپنا مقام پیدا کرے گا، جس کی کوشش آپ نے شروع کی تھی، جس کی کوشش ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی تھی۔ وہ خواب جو قائد اعظم کے زندگی میں جو تعبیر جو ممکن ہو سکی، اس خواب کی تکمیل ہو سکے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، قائد پاکستان محمد نواز شریف زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، مجاہدین کشمیر زندہ باد، غازیان کشمیر زندہ باد، اسیران حریت زندہ باد۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس آزادی کا جشن انشاءاللہ تعالی سری نگر سے لے کر جموں تک منائیں گے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ کے خلاف ہمارے ذہن میں آپ کے خلاف کوئی ایسی نفرت قدورت نہیں ہے، یہ دہلی کے حکمرانوں نے پیدا کی ہے۔ آپ بھی اتنے ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں، آپ کو بھی اتنا حق ہے جو کسی مسلمان کے وادی والے کا۔ میں اپنے